ہیلو لیڈیز، کیا آپ جانتی ہیں کہ خواتین کے غسل کرنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ اگر نہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اکثر خواتین اسی بات کے بارے میں پریشان ہوتی ہیں کہ وہ حیض نفاس کے بعد غسل کیسے کریں اور اسلام نے خواتین کو کیسے غسل کرنے کا حکم دیا اور کن کن وجوہات کی بنا پر غسل واجب ہوتا ہے اور غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے اور کن کن باتوں کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا، یہ سب کچھ آج آپ جانیں گے اسی ویڈیو میں۔ اکثر اوقات خواتین کو یہی علم نہیں ہوتا کہ غسل کیسے کیا جائے اور غسل کی ترتیب کیا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا تاکہ آپ کو آپ کے تمام سوالوں کا جواب اسی ایک ویڈیو میں مل سکے۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ اگر آپ نے مسنون طریقے سے غسل نہ کیا تو آپ کس نقصان کا سامنا کر سکتے ہیں اور کن کن باتوں میں بے احتیاطی کرنے کی وجہ سے آپ کا غسل مکمل ہی نہیں ہوگا۔ حالت جنابت کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اور احتلام کیا ہے، کیا اس سے غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں، مزی، ودی اور استحاضہ کیا ہے اور ان میں فرق کیا ہے، یہ تمام اور بہت کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا، لیکن آپ کو ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لیڈیز، ویلکم ٹو مائی چینل مدر ڈائری۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ خواتین پر غسل کب واجب ہوتا ہے، حیض نفاس کے بعد خواتین غسل کیسے کریں، غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے، خواتین کے غسل کے لیے ضروری نکات کیا ہیں، غسل کے فرائض اور غسل کی ترتیب اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ خواتین پر غسل واجب کب ہوتا ہے، کیونکہ جب تک یہی معلوم نہیں ہوگا کہ غسل واجب ہوا ہے یا نہیں تو طہارت کا حصول ممکن کیسے ہوگا۔ غسل کو واجب کرنے کے اسباب میں سے سب سے پہلے نمبر پر حیض ہے، نمبر 2 احتلام، نمبر 3 نفاس، نمبر 4 جنابت۔ یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ غسل کے احکامات کا تعلق جن باتوں سے ہے تو ان کو دیکھتے ہوئے حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو بیان نہ کیا جائے، لیکن اگر بیان نہ کیا گیا تو نقصان بہت بڑا ہوگا، کیونکہ طہارت کو ایمان کا نصف حصہ کہا گیا ہے اور طہارت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ مسلم شریف کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یستحیی من الحق، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا۔ غسل خواہ کسی بھی ناپاکی سے طہارت حاصل کرنے کے لیے ہو، اس کا مسنون طریقہ تو ایک ہی ہے، مگر خواتین کے لیے کچھ نکات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم خواتین کے غسل کے ضروری نکات کو جانیں، ہم پہلے غسل کا طریقہ اور غسل کی ترتیب سیکھتے ہیں۔ تو غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوئیں گے، اس کے بعد مقام سطر کو دھویا جائے گا، یعنی کہ گہرا استنجا کیا جائے گا، پھر بدن کے جس بھی حصے پر نجاست لگی ہو اسے دھو ڈالیے، پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کریں اور پورے بدن پر پانی بہاتے ہوئے بدن کو صاف کریں۔ اور پانی بہانے کی ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے سر کو دھوئیں، اس کے بعد دائیں کندھے پر پانی ڈالیں، پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالیں، پھر پورے بدن پر پانی بہاتے ہوئے بدن کو صاف کریں۔ خواتین کے غسل کے اسباب میں سب سے پہلا سبب حیض ہے۔ حیض کی مدت 3 سے 10 دن تک رہتی ہے، جس میں خواتین بلیڈنگ کے عمل سے گزرتی ہیں۔ ان ایام کے اختتام پر ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ غسل نہیں کریں گی تو وہ دیگر عبادات، نماز، روزہ اور تلاوت کلام پاک کے قابل نہیں ہو پائیں گی، اسی لیے ان ایام کے اختتام پر غسل واجب ہوتا ہے۔ دوسرا سبب نفاس ہے۔ نفاس کہتے ہیں جب خواتین بچے کی پیدائش کے عمل سے گزرتی ہیں تو اس کے بعد ان کو بلیڈنگ کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور اس کے اختتام کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس کے بعد ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور غسل حیض و نفاس کے لیے چند نکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو یہ حکم دیا کہ وہ حیض و نفاس سے طہارت حاصل کرنے کے بعد اپنے مقام سطر پر خوشبو کا استعمال ضرور کریں۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے،
عن عائشہ ان امرأۃ سألت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کیف اغتسل عند الطہر، کہ میں غسل کیسے کروں عند الطہر، حیض، طہر سے مراد یہاں پر غسل حیض ہے۔ فقال خذی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خذی فرصتن، ایک کپڑے کا ٹکڑا لو، ممسکتن، جس پر خوشبو لگی ہوئی ہو، فتوضئی بہا، اور اس سے غسل کرو۔ خوشبو کے حصول کے لیے صحابیات اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کستوری اور کافور جیسی چیزوں کا استعمال کیا کرتی تھی، لیکن آج مختلف قسم کے صابن اور لوشنز وغیرہ کا استعمال کرنے سے یہ ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ ابتدائی زمانہ میں غسل کے لیے بیری کے پتوں کا استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ جس پانی میں بیری کے پتے ڈال کر ابالا جائے وہ جراثیم کش محلول بن جاتا ہے۔ اب یہی ضرورت صابن وغیرہ سے بھی پوری ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی بیری کے پتے استعمال کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری اہم بات خواتین کے لیے جس کو جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اکثر خواتین نیل پالش کا استعمال کرتی ہیں ناخنوں پر، اور جس کی وجہ سے پانی جسم کے بعض حصوں تک نہیں پہنچ پاتا، اور یاد رکھیے اگر پانی جسم کے تمام حصوں تک نہیں پہنچ سکے گا تو طہارت کا حصول نہیں ہوگا اور غسل مکمل نہیں ہوگا۔ اسی لیے اگر آپ کے ناخنوں میں آٹے کے ذرات پھنسے ہوئے ہیں یا پھر آپ کے ناخنوں پر نیل پالش لگی ہوئی ہے تو آپ پہلے اس کو ریموو کیجئے، اس کے بعد ہی غسل کیجئے۔ اس کے علاوہ اگر خواتین نے کچھ زیورات استعمال کیے ہیں جیسے انگوٹھی یا چھلا وغیرہ، اور اس کو ہلا کر پانی بدن تک نہیں پہنچایا تو بھی اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ جو بھی زیورات آپ نے ہاتھ میں پہنے ہوئے ہیں انہیں ہلا کر ان کے نیچے تک پانی پہنچائیں۔ نمبر 3 پر غسل کا تیسرا سبب احتلام، جس کو ویٹ ڈریم یا نائٹ فال بھی کہتے ہیں۔ غسل کا یہ سبب ایک ایسا سبب ہے جس کا اکثر لوگوں کو علم نہیں ہوتا، اسی لیے وجوب غسل کے بعد بھی ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ آیا ہم پر غسل واجب ہوا ہے یا نہیں، تو طہارت کیسے حاصل ہوگی۔ اسی لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ویٹ ڈریم یا نائٹ فال احتلام کہتے کس کو ہیں۔ احتلام سے مراد خواب میں کچھ ایسا دیکھ لینا جس کی وجہ سے واٹر ڈسچارج ہو، اور بیدار ہونے کے بعد اپنے کپڑوں پر انسان تری کو دیکھے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ احتلام کی صورت میں غسل واجب ہونا ایک شرط کے ساتھ پایا جاتا ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ بیدار ہونے پر اپنے کپڑوں پر تری پائے، خواب یاد ہو یا نہ ہو۔ یہ مسئلہ اکثر اوقات نوجوان نسل کے ساتھ پیش آتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ سن بلوغت کے بعد بھی کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ غسل واجب ہونے کے فوراً بعد غسل کرنا ضروری ہے، خواہ مخواہ ٹال مٹول بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 282 میں حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ام سلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، جو کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف ہیں۔ فقالت، اور کیا فرماتی ہیں، یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اے اللہ کے رسول بے شک اللہ تبارک و تعالی حیا نہیں کرتے حق بات کو کہنے سے۔ حل علی امرأۃ من الغسل، کیا عورت پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے اذا ہی احتلمت، جب اسے احتلام ہو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم اذا رأت الماء، ہاں جب وہ تری دیکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اپنے کپڑوں پر تری پائے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ناظرین، آپ میں سے جو بھی ایسا کوئی معاملہ دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً غسل کر لے۔ غسل کا چوتھا سبب جنابت ہے۔ حالت جنابت سے مراد زوجین کا ہم بستری کرنا، اور اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حالت جنابت میں اگر کوئی غسل کیے بغیر سونا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو ضرور کر لے، اور وقت نماز داخل ہونے سے پہلے غسل ضرور کر لے۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم کو جنابت ہو تو خوب پاکی حاصل کرو۔ یہاں طہارت حاصل کرنے میں مبالغہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو طہارت میں مبالغہ غسل کو کہتے ہیں، تو یہاں سے غسل کے فرض ہونے کا علم ہوتا ہے۔ نسائی شریف کی حدیث مبارکہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تدخل الملائکۃ بیتا کہ ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے فیہ صورۃ ولا کلب ولا جنب جس گھر میں تصویر ہو، کتا ہو یا پھر جنب انسان ہو۔ اسی لیے غسل میں سستی بالکل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وعید اس شخص کے بارے میں ہے جو غسل میں سستی کرنے کو اپنا معمول بنا لے اور عادت بنا لے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا غسل کے وقت مینڈیوں کو کھولنا ضروری ہے یا نہیں، تو آج ہم اس کا جواب بھی جانتے ہیں۔ غسل حیض اور غسل جنابت میں مینڈیوں کو کھولنے کے حکم میں تھوڑا سا فرق ہے۔ غسل حیض میں مینڈیوں کو کھول لینا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل حیض کے وقت بالوں کو کھولنے کا حکم دیا، جبکہ غسل جنابت میں مینڈیوں کو نہ کھولنے کی صورت یہ ہے کہ اگر پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ رہا ہے تو پھر ان مینڈیوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر بالوں کی جڑیں گیلی نہیں ہوئی تو ایسی صورت میں بالوں کو کھول لینا ضروری ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ انی امرأۃ اشد ظفر رأسی کہ میں گہرے بالوں والی ایک عورت ہوں، فانقضہ لغسل الجنابہ کیا میں اپنے بالوں کو غسل جنابت کے لیے کھولوں؟ قال لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، انما یکفیک ان تحثی علی رأسک ثلاث حثیات یعنی کہ اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالو تو اس سے تم پاک ہو جاؤ گی۔ تو یہاں سے یہ مراد ہے کہ اگر آپ 3 چلو پانی اس طرح ڈالتے ہو کہ بالوں کی جڑیں گیلی ہو جاتی ہیں تو آپ کو بالوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں۔ اور یاد رہے یہ حکم صرف خواتین کے لیے ہے، مردوں کے لیے اپنے تمام بالوں کو گیلا کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمان سنا تو اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بالوں کو کثرت سے کٹوانا شروع کر دیا۔ ہر بال کے نیچے جنابت ہے، اسی لیے میں اپنے بالوں کا دشمن بن گیا ہوں۔ اب ہم جانیں گے ان اسباب کے بارے میں جن کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ صرف وضو کرنا ہی کافی ہوتا ہے۔ یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ صرف وضو کر لینا ہی کافی ہوتا ہے۔ استحاضہ، مذی اور ودی، ان کے خروج پر غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ وضو کر لینا ہی کافی ہوتا ہے۔ ان اسباب کا الگ سے ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ان کی پہچان ایک مشکل امر ہے، کیونکہ مخرج ایک ہونے کی وجہ سے ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اسی بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ ان میں فرق پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا واٹر ڈسچارج ودی ہے، کون سا منی، کون سا مذی۔ تو ان کے فرق کو بتانے کے لیے آپ کے سامنے اسکرین پر آپ کو ان کی تعریفات نظر آ رہی ہیں جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ استحاضہ کی پہچان از خود ایک مشکل امر ہے کیونکہ استحاضہ بالکل حیض کی مانند ہوتا ہے، تو یہ معلوم کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آیا یہ بلیڈنگ استحاضہ کہلائے گی یا حیض۔ تو شریعت نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا ہے۔ اسلامک فقہ کے مطابق 3 سے 10 دن تک ایام حیض کی مدت ہے، اس کے بعد اگر بلیڈنگ ہوتی ہے تو وہ استحاضہ ہی کہلائے گی اور اس میں عورت نماز بھی پڑھے گی، اپنی دیگر عبادات کو بھی ادا کرے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استحاضہ کو ایک رگ کا خون قرار دیا ہے جو حیض سے الگ ہوتی ہے، اسی لیے اس میں نماز، روزہ اور دیگر عبادات کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، غسل نہیں کیا جائے گا۔ امید ہے آپ کو تمام پوائنٹس اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ گڈ بائے، اللہ نگہبان۔